کب کائنات بنی، کب ختم ہوگی، ایٹرنٹی کیا ہے، بہشت کے اندر کون ہے، جہنم میں کون ہے، جہنم کیسے بنی، بہشت کیسے بنی، یہ کیسے بنتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث کے مطابق اس کو چیلنج کر لیجئے گا، لیکن ریسرچ کیجئے گا تو آپ کو حدیث مل جائے گی کہ جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی روح سے بنائے گئے ہیں۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، بہت سے آپ کے عالم جو ہے نا ان کے عقیدے ہل جائیں گے، بہت سے آپ کے عالم رات کو کتابیں کھول کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کا تو مطلب ہے واقعی آقا علیہ السلام سب سے پہلے بنائے گئے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر علم کا وہ خزانہ ڈال دیا ہے۔ اب میری بات سمجھے گا کہ یہ ساری ڈسکشن میں نے کیوں کی ہے۔ علم کا وہ خزانہ ڈال دیا ہے جس کو امر ربی کہتے ہیں۔ ابلیس اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہے کہ جی میں تو زیادہ سپیریئر ہوں اس سے، میں تو افضل ہوں۔ جی فرشتے گناہ کر سکتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں، یہ ان کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص آپ کی اپنی انسان کی فطرت سے ہٹ کے یا انسان کی نیچر سے ہٹ کے کچھ خوبصورت کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کتنا فرشتہ صفت انسان ہے، کیونکہ وہ گناہ کی قابلیت رکھتے ہوئے گناہ نہیں کرتے۔ اچھا، اور فرشتوں کے بارے میں اور سے بہت سے قصے ہیں جو ہم اس ٹاپک سے ہٹ کے کبھی ڈسکس کریں گے کہ فرشتوں کی خطائیں کون سی ہوتی ہیں، کب کب ہوئی ہیں ریکارڈڈ ہسٹری میں، یہ ساری یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ خطا اور گناہ میں فرق ہوتا ہے تو یہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ابلیس اپنے علم کے مطابق یہ کہہ رہا ہے نا، میں آپ کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں یا آپ کو اگر میری کوئی بات کانٹرڈکٹری لگے گی قرآن و حدیث سے تو آپ کے علم کے مطابق لگے گی، آپ وہ علم کے مطابق سامنے رکھیں گے کہ جی یہ آپ نے کیا بات کی ہے، یا یہ تو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، یا یہ علم کی ڈسکشن ہے، علم فورسز ریزننگ۔ علم کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا جملہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اگر نہیں بھی آتا تو علم انکوزیٹو کرتا ہے آپ کے دماغ کو، اور آپ کا دماغ کوسچن جنریٹ کر دیتا ہے یا چیلنج جنریٹ کر دیتا ہے کہ مجھے اس سے بہتر کوئی چیز پتہ ہے، یا یہ اس چیز کا مجھے پہلے کچھ اور بتایا گیا ہے۔ یہ علم کے اندر، نور کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں کرتا ہے، وہ آن اٹس اون کر رہا ہوتا ہے، اگینسٹ دا نیچر بھی وہ گفتگو میں آ جاتا ہے، علم جو ہے بیان میں آ جاتا ہے یا حرکت میں آ جاتا ہے۔ اب جب ابلیس نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو میں اس سے افضل ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے علم کو تو بعد میں دیکھتے ہیں، تو نے کمانڈ کیسے ڈیفائی کیا؟ تو سجدے کے بعد اٹھ کے بھی تو یہ چیلنج کر سکتا تھا۔ I mean if I were Iblis I would have first bowed down۔ مجھے پتا ہے خالق نے تو پھونک مارنی، میں آگ سے بجھا ہوا بجھ جاؤں گا میں، یہ اتنا ڈر تو خالق کا مجھے بھی ہونا چاہیے کہ بنانے والا کھڑا ہوا ہے سامنے، میں پہلے کمانڈ حکم کی تعمیل تو کروں۔ کیا جاتا ہے میرا سر جھک بھی گیا تو اسی نے سر بنایا تھا، اسی نے سر دیا، اس نے کہا یہاں رکھ دے تو یہاں رکھ دوں گا، اس نے کہا وہاں پھینک دے تو کاٹ کے وہاں پھینک دوں گا، اس نے وہ بنانے والا ہے، میں حکم کی تو تعمیل کروں۔ میرے اوپر تو محبت کے تقاضے پہلے آ گئے ہیں، میں سو کالڈ ابلیس ہوں جی، میں تو 70,000 سال ادھر باتیں کرتا رہا ہوں تو اتنے نوری سال یہ باتیں یہ ہوتی رہی، تو اتنی تو باتیں کرتا رہا، تو اتنی سی محبت نہیں تھی کہ تو محبت میں ہی سر جھکا دیتا؟ میرا محبوب کہہ دے کہ جھک جاؤ میرے قدموں میں تو میں جھک جاؤں، تو اور محبوب کہہ رہا ہے کہ فلاں کے قدموں میں جھکنا ہے تو فلاں کے قدموں میں جھکنا ہے، بھائی وہ آدم ہے یا وہ ہوا ہے، وہ مجھے اگر محبوب نے حکم دے دیا ہے اور میرا محبوب ہے وہ، تو میں جھک جاؤں گا۔ بعد میں یہ پوچھوں گا کہ میں آپ کے اس وقت تو اتنے مخلوقات کے سامنے آپ کا حکم بجا لانا واجب تھا، اب میں اکیلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں جی، مجھے تو اس سے افضل ہوں، مجھ سے سجدہ کیوں کروایا؟ تو ایک دم کمپلیکشن ہی چینج ہو جاتا ہے اس پوری گیم کا۔ اس بات کو سمجھیے گا، توجہ سے سمجھیے گا اس بات۔ تب یہ بات آتی کہ اطاعت اور محبت اور وفا تو اس نے دکھا دی، لیکن دل سے سجدہ نہیں کیا، اور رب دیکھ لیتا، رب تو دلوں کے بھی حال جانتا ہے، اور دل تو خیر اس کا ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن رب نیت جانتا ہے۔
تو نیت تو اس کی رب بخوبی واقف ہے ہر کسی کی نیت سے. تو رب نے اس کو اکیلے میں بلانا تھا، اور آج ہم کسی اور طرح کی دنیا دیکھ رہے ہوتے. اس نے اس نے نیت میں جو چیز رکھنی تھی وہ عمل میں ڈال دی. یہ میری بات غور سے سمجھیے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گناہ کی نیت کی سزا نہیں دیتا. گناہ کی نیت جب عام انسان کرتا ہے تو یہ فرشتہ نہیں لکھتا. یہ والا فرشتہ بھی اس کو روک لیتا ہے کہ ابھی مت لکھنا. وہ کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے ابھی نہیں لکھنا، جب تک کہ کر نہیں گزرے گا تب تک میں نہیں لکھ سکتا، کیونکہ عمل پہ سوال ہوگا، حاضر پہ ضرب ہوگی. عمل سے اس کو جنت یا جہنم ملے گی، نیت سے نہیں ملے گی. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے آن دا ہائنڈ سائڈ ایک خوبصورتی کیا دی ہے انسان کو کہ تم نیکی کی نیت بھی کر لو تو میں اس کا اجر دے دوں. یعنی فرشتوں نے سر تسلیم خم کیا تو خم کرنے سے پہلے ہی ان کو اجر مل گیا اس چیز کا. جو بھی ریوارڈ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں وہ ان کو مل گئے، کیونکہ ان عمل بتا رہا ہے کہ نیت تھی. اس کا بھی عمل بتا رہا ہے کہ نیت ہی نہیں تھی. اب پوائنٹ کیا ہے کہ اگر وہ وفا دکھاتا، حکم کی تعمیل کرتا، تابعداری فرما برداری کرتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور طرح سے سمجھاتے اور معاملات اور ہوتے. لیکن اس نے کیا کیا اس وقت؟ ڈیفائنس، نافرمانی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا، توبہ استغفار، یہ بھی حدیث. نافرمانی اللہ تعالیٰ کو اتنی بری لگتی ہے. اب اس نافرمانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ریکگنائز کیا کہ اس نے آگے سے یہ بولا ہے، تو اس کی ڈسکشن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ تکبر کیا، پس تمہیں اس کی سزا ملے گی. اب تکبر کس چیز پہ کیا جی؟ اس نے علم پر. اس نے افضلیت پہ تکبر نہیں کیا، اس نے اپنے علم پر تکبر کیا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر علم کا وہ خزانہ ڈال دیا ہے. اب میری بات سمجھے گا کہ یہ ساری ڈسکشن میں نے کیوں کی ہے. علم کا وہ خزانہ ڈال دیا ہے جس کو امر ربی کہتے ہیں. اس امر ربی کے پاس کتنا علم ہے؟ اٹ از unknown to us. یہ امر ربی ہے، یہ اس unknown خزانہ، وہ unknown خزانہ ہے جس کو کل کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے. یہ بات توجہ سے سننی ہے آپ نے. پورا قرآن بارہا ایک بات کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر سب کچھ ڈال دیا ہے، تمام علوم تمہارے اندر ہیں، وہی بھی تمہارے اندر ہے. اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ میرے اندر ہے وہی بھی اندر ہے. سب کچھ انسان کے امر ربی کے اندر موجود ہے. اس سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس روح کے پاس موجود ہے. اور ایک شیطان جو آگ سے بنا ہوا ہے، جس کو اس چیز کا علم ہی نہیں کہ اس کو جب روح عنایت نہیں ہوئی تو that itself makes him less afzal, because the only thing that made him afzal according to his argument was his knowledge. And God has given mankind the knowledge of everything. کب کائنات بنی، کب ختم ہوگی، ایٹرنٹی کیا ہے، بہشت کے اندر کون ہے، جہنم میں کون ہے، جہنم کیسے بنی، بہشت کیسے بنی، یہ کیسے بنتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث کے مطابق، اس کو چیلنج کر لیجئے گا لیکن ریسرچ کیجئے گا تو آپ کو حدیث مل جائے گی کہ جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی روح سے بنائے گئے ہیں. بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں. بہت سے آپ کے عالم جو ہے نا
ان کے عقیدے ہل جائیں گے. بہت سے آپ کے عالم رات کو کتابیں کھول کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کا تو مطلب ہے واقعی آقا علیہ السلام سب سے پہلے بنائے گئے ہیں. اینجلز آر کریٹڈ فرام ارواح، ناٹ فرام نور. سمجھیے گا میری بات. یعنی ہمارے اندر جو امر ربی ہے اسی سے تو یہ بنے ہیں، ان کا جھکنا تو واجب تھا. ابلیس بیچارے کو تو نہیں پتا تھا. اس کو شرم کرنی چاہیے تھی. یس، اینجلز آر میڈ فرام امر.